جی سر. جی آپ کے کوئی سوال ہیں تو آپ پوچھ لیں. ایک تو میرا سوال یہ ہے کہ کل کی جو آپ کی پروسیڈنگ تھی اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ نے لچکتا مظاہرہ کیا, ایک عدالتی فیصلے کو وائلیٹ کیا گیا, اس کے باوجود سپریم کورٹ نے ڈائریکشن نہیں دی. آج کے کیس میں دیکھیے آرٹیکل 194 کے تحت سو موٹو دیا گیا اور اس طرح کے امپریشن دیا جا رہا ہے کہ جیسے حکومت کے خلاف کوئی کارروائی ہونے جا رہی ہے. اور یہ سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا ویو جو ہے وہ دو مختلف ویوز کے ساتھ چل رہا ہے. دیکھیں ابھی میں اس پہ تو بات نہیں کروں گا کہ سپریم کورٹ کا ویو ایونچولی کیا ہوگا, لیکن آپ نے جن امپریشنز کا اظہار کیا ہے میں اس کو فی الحال خارج از امکان اس لیے نہیں کہوں گا کہ ہم بہت سارے لوگوں کو اس طرح کا امپریشن ہوا ہے. وہ کہ مجھے یقین ہے کہ آنے والے پروسیڈنگز میں سپریم کورٹ بالکل یہ امپریشن کو ویو آف کرے گی, اور جیسے جیسے کیس پروسیڈ کرے گا اور جیسے جیسے ہم سپریم کورٹ کو اسسٹ کریں گے اور جیسے جیسے ہمارے اٹارنی جنرل صاحب سپریم کورٹ کو اسسٹ کریں گے تو ڈیفینیٹلی سپریم کورٹ کو ہم اس چیز پہ لے آئیں گے کہ نہ صرف کہ ہم بڑے نیوٹرل ہیں بلکہ ہماری کوشش ہوگی کہ سپریم کورٹ بھی کامیاب ہو جائے اپنا نیوٹرل امیج رکھنے پہ. اچھا آج اور مجھے یقین ہے کہ سپریم کورٹ کامیاب ہوگی, ان کا نیوٹرل امیج جو ہے وہ بحال ہوگا, کیونکہ ابھی تک آپ جانتے ہیں کہ دو رائیول فیکشنز ہیں. ایک فیکشن یہ ہے کہ وہ جو لوگ حکومت میں ہیں ان کے خلاف ہر وقت وہ باتیں اس طرح سے کرتے ہیں جیسے کہ کوئی بڑے بدعنوان لوگ حکومت میں آ گئے ہیں. حکومتی موقف جو ہے وہ یہ ہے کہ حکومت میں قانونی طور پہ وہ تمام لوگ آ سکتے ہیں جن کے خلاف کیسز ہوتے ہیں. اس سے پہلے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی, آپ کو یاد ہوگا, اور وہاں پہ ان کے خلاف بہت کیسز تھے. وہ گورنمنٹ میں تھے, انہوں نے پوسٹنگز بھی کی, انہوں نے ٹرانسفرز بھی کی, حتیٰ کہ ان کے جو ڈیفنس منسٹر تھے ان کا نام ایک دفعہ ECL میں ڈال دیا گیا تھا, اور اس وقت پرائم منسٹر کو ریئیکٹ کرنا پڑا تھا, اور انہوں نے اس وقت کے جو ایک وفاقی سیکریٹری تھے ان کو بھی اپنے منصب سے ہٹا دیا تھا, کیونکہ پوری فوجیں چین کی وہاں پریڈ کے لیے تیار تھی ان کو گارڈ آف آنر دینے کے لیے, جس سے کہ ملک کی بڑی سستی ہوئی تھی. اس وقت بھی کورٹ نے اس چیز پر خاموشی اختیار کی تھی, کورٹ اس میں بیچ میں نہیں آیا تھا ECL کے میٹرز میں. اس کے بعد گورنمنٹ آتی ہے PMLN کی. PMLN کی گورنمنٹ کے دوران بھی پوسٹنگز ہوئی, ٹرانسفرز ہوئی. سب سے جو ہائیسٹ آفس ہوتا ہے کسی بھی یعنی لا افسروں کے بارے میں, پروسیکیوٹرز یا انویسٹیگیٹرز, تو وہ آبویسلی اٹارنی جنرل کا آفس ہے. تو اٹارنی جنرلز کی جب اپوائنٹمنٹ ہوتی ہیں تو وہ عدالتوں سے نہیں پوچھا جاتا, کوئی عدالتوں سے کوئی پرائر اپروول نہیں لیا جاتا. تو یہ جو اپوائنٹمنٹس ایگزیکٹو سائٹ پہ ہوتی ہیں, پوسٹنگز, ٹرانسفرز, ECL پہ کس کا نام آتا ہے کس کا نہیں آتا, یہ چیزیں جو ہیں بڑی کلیئر ڈیمارکیشن ہے ان کی. اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے کرمنل جسٹس سسٹم کو اسکروٹنائز کرنا ہے, دیکھنا ہے کہ وہ کتنا اچھا فنکشن کر رہا ہے. شیورلی جیسے جیسے کیس پروسیڈ کرے گا میں بھی اس کورٹ کو اسسٹ کروں گا, اور میں ان کو بتاؤں گا کہ آپ صرف کرمنل جسٹس سسٹم کو کیوں دیکھتے ہیں, آپ جسٹس سسٹم کو بھی دیکھ لیں, آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ یہ جو بیک لاگ ہے, اور یہ بڑی اچھی چیز ہوگی کیونکہ جب موجودہ چیف جسٹس صاحب کے سامنے یہ چیزیں رکھی جائیں گی کہ وہ جسٹس سسٹم کو بھی دیکھیں, تو وہ یہ بھی تو ایڈریس کریں گے نا کہ اتنی جو بیک لاگ 50,000 کیسوں کا جو سپریم کورٹ میں ہے, جو ہائی کورٹس میں ہے, جو باقی ہماری لوور کورٹوں میں ہے, تو ان کو چاہیے کہ سارے جسٹس سسٹم کو اسٹریم لائن کریں, کرمنل جسٹس سسٹم کو بھی اسٹریم لائن کریں, سول جسٹس سسٹم کو بھی اسٹریم لائن کریں, اور جو باقی جو جسٹس کے مختلف جو شعبے ہیں جس میں لیبر لاز آتے ہیں, جس میں سروس لاز آتے ہیں, جس میں کارپوریٹ سیکٹر آتا ہے, جس میں انکم ٹیکس لاز آتے ہیں, ان سب کو اسٹریم لائن کریں. سب سے پہلے ہمارے پرائم منسٹر جو ہیں وہ حکومت کے ساتھ ہوں گے اور مل کے ان کو اسٹریم لائن کریں گے. اور اگر اس حکومت کی پوسٹنگز اور ٹرانسفرز کورٹ سمجھتا ہے کہ یہاں پہ بہت امپریشنز ایسے آ رہے ہیں جس کی وجہ سے کہ یہ حکومت سسپیکٹ ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک یہ سسپیشنز ہیں تب تک تو چیز یہ ڈاؤٹ میں ہے, اور بینیفٹ آف ڈاؤٹ جو ہے کم از کم فوجداری کیسوں میں تو پروسیکیوشن کو جانی چاہیے ایکیوز سائڈ کو, یہاں بینیفٹ آف ڈاؤٹ بھی پروسیکیوشن کو جا رہی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. آنے والے دنوں میں میری کوشش ہوگی کہ میں آپ کی مدد سے, اور میں کھل کے آپ سے بات کروں گا کیونکہ یہ ملک کی بات ہے, اور یہاں پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے میڈیا کا ایک بڑا اہم رول ہے, اور میڈیا جو ہے یہ نہیں ہے کہ میڈیا جو ہے جج صاحبان سے کم قانون کو سمجھتا ہے. میں نے مطیع اللہ جان کے کچھ ویلاگس دیکھے ہیں, وہ اتنے اچھے ہیں کہ میں خود ان سے سیکھتا ہوں, یہ میں آپ کو صحیح بتاتا ہوں. بلکہ میں نے بہت سارے اور لا کے لوگوں سے اتنا نہیں سیکھا جتنا ان کے کچھ ویلاگ سے سیکھا ہے.
اسی طرح باقی جو ہمارے دوست ہیں ان میں بڑی کلیئرٹی ہے, بہت اچھی ان کی باتیں آتی ہیں. تو یہ چونکہ ملک کا معاملہ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس پہ جتنا بھی آپ لوگ ریزن آؤٹ کریں, جتنے بھی آپ مجھے سوال کریں, تاکہ ہم اسٹریم لائن کریں پاکستان کے جسٹس سسٹم کو, نہ صرف کہ ان کیسز کو جس میں کہ ہمارے جو کچھ حکومتی لوگ ہیں ان کے خلاف کچھ کیسز ہیں. اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اس پاکستان میں سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ پولیٹیکل انجینئرنگ ہوتی ہے. وہ میں نہیں کہہ رہا, وہ آپ نہیں کہہ رہا, وہ پولیٹیکل انجینئرنگ کہاں ہوتی ہے. تو جب انوسینٹ لوگوں کو آپ کیسز میں روپن کرتے ہیں تو کیا سپریم کورٹ کو ان کو نہیں دیکھنا چاہیے؟ مجھے یقین ہے کہ سپریم کورٹ دیکھے گی اس کو. وہ ان کو ہم یہ بھی بتائیں گے کہ کتنے انوسینٹ لوگ ہیں جن کے ساتھ یہاں زیادتیاں ہوتی ہیں, جو 6-6, 8-8 سال کیسز ڈیسائیڈ نہیں ہوتے, اور وہ بھاگتے پھرتے ہیں کوئی جان بچانے کے لیے, اور سارا ان کا جمع پونجی لٹ جاتی ہے, اور نہ سول کیسز کے فیصلے ہوتے ہیں نہ فوجداری کیسز کے فیصلے ہوتے ہیں. تو یہ جو عوام کی پلائٹ ہے, یہ جو فنڈامنٹل رائٹ ہے لوگوں کی کہ ان کو انصاف ملے, حصول انصاف کے لیے ایکسپیڈیشس انصاف ملے, وہ ساری چیزیں جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کو ان پروسیڈنگز میں لانا چاہیے. اور اگر وہ نہیں لا سکتے تو میری ان سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ اس پرٹیکولر کیس کو بھی کنسائن ٹو دا ریکارڈ کرے اور یہ سو موٹو کو ڈسمس کرے. آج بھی میں نے صرف ان سے 2 سے 3 منٹ سے زیادہ مطیع اللہ جان صاحب, اور سارے جانتے ہیں, اسناد صاحب جانتے ہیں, میں اتنی لمبی بات کر ہی نہیں سکتا. پہلی دفعہ شاید آپ سے ہو رہی ہے, چونکہ آپ کچھ اپنائیت اتنی ہے کہ میری باتیں نکل رہی ہیں. میری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ میں کورٹ کا وقت ضائع نہ کروں, 3-4 منٹ میں وہ بات کر دوں کہ کورٹ یا کہہ دے کہ عرفان قادر صحیح کہہ رہا ہے یا کورٹ کہہ دے عرفان قادر غلط کہہ رہا ہے. کیونکہ یہ نہایت بدتمیزی ہوتی ہے, کیونکہ وکیل آ کے کورٹ میں روسٹرم پہ کھڑا ہو جائے اور وہ 3 دن فضول بولتا رہے اور کورٹ کا وقت ضائع کرے. تو کورٹ کا وقت جو ہے نہ تو وکیلوں کو ضائع کرنا چاہیے, نہ ان لوگوں کو ضائع کرنا چاہیے جو بینچ میں ہیں, کہ وہ اس طرح سے وہ نٹی گریٹی میں چلے جائیں. یعنی اس وقت پوری گورنمنٹ آف پاکستان کا جو پروسیکیوشن ہے, وہ انویسٹیگیشن ہے, ECL ہے, منسٹری آف انٹیریئر کے معاملات ہیں, ان کو پیس میل اسکروٹنائز کیا جا رہا ہے. ضرور کریں, ان پہ لیگل کویسچنز فریم کریں تاکہ جو وکلا پیش ہو وہ آپ کو اسسٹنس دیں. یہ نہ ہو کہ ہیپ ہیزرڈ طریقے سے آپ ایسی جورسڈکشن ایکسرسائز کریں کہ آج آپ نے کرمنل پروسیکیوشن کو دیکھا, پھر انویسٹیگیشن کو دیکھا, کل آپ کہیں گے ہم نے وابڈا کو بھی دیکھنا ہے, ہم نے ریلوے کو بھی دیکھنا ہے, اور خدا نہ خواستہ یہاں پہ بھی چلے جائیں گے کہ پاکستان کی فارن پالیسی کیا ہونی چاہیے اور پاکستان کی ڈیفنس پالیسی کیا ہونی چاہیے. اور جب ہندوستان میں جج صاحبان نے اس طرح کی کوشش کی تھی تو انہوں نے بڑی سختی سے, سپریم کورٹ آف انڈیا نے اسٹرکچرز پاس کیے تھے, اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ آپ ایگزیکٹو ڈومین میں جائیں. اور ہمارے یہاں بھی عدالتوں کو قطعاً کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ ایگزیکٹو ڈومین میں جائیں, ان کو جانا بھی نہیں چاہیے, اور ہمیں فرض ہے ہمارا ان کو بتائیں. اور اس میں کوئی بدتمیزی نہیں ہے, اس میں کوئی عدالت کی شان میں گستاخی نہیں ہے, کیونکہ سب سے زیادہ جو اہم چیز ہے وہ پاکستان کا آئین ہے. اور وہ وزیر اعظم پاکستان, جو کہ میں آج کنسرنز بتانا چاہتا تھا, وزیر اعظم پاکستان نے بھی اسی آئین کے تحت اوتھ اٹھایا ہے جس آئین کے تحت ججز نے اٹھایا. اور سارے مل کے میں چاہتا تھا کہ ہم کوشاں ہوں کہ اس آئین کی ہم سب پاسداری کریں. یہ نہ ہو کہ ان ایکولی ہم چیزوں کو دیکھیں, کیونکہ جہاں ہم ان ایکولی چیزوں کو دیکھتے ہیں وہاں ہم آئین کو وائلیٹ کرتے ہیں, ہم آرٹیکل 4 کو وائلیٹ کرتے ہیں, ہم آرٹیکل 25 کو وائلیٹ کرتے ہیں, ہم ڈگنیٹی آف مین کو وائلیٹ کرتے ہیں, ہم فریڈم آف اسپیچ کو, یہ سب کچھ ہم وائلیٹ کرتے ہیں. اور یہ بیسک فنڈامنٹل رائٹس ہیں. یہ ایسی پبلک انٹرسٹ لٹیگیشن جس میں کہ ہم زیادہ نقصان کریں فنڈامنٹل رائٹس کا, تو یہ پبلک انٹرسٹ لٹیگیشن میں نہیں کہوں گا, بلکہ سچ لٹیگیشن آئی ووڈ سے کہ یہ اگینسٹ دا پبلک انٹرسٹ ہے. تو اس پہ بھی انشاءاللہ آنے والے دنوں میں کھل کے بات ہوگی. اور یہ کورٹ بڑا ریسیپٹیو ہے, یہ ججز جو ہیں میں نے بڑی خوبی ہے ان میں کہ یہ ریزن کو بہت سنتے ہیں, اور آج بھی ان کی بڑی, یعنی میں سمجھتا ہوں کہ آئی ایم گریٹفل کہ انہوں نے مجھے موقع دیا اور مجھے اپنی بات کرنی پڑی. اور میں مختصراً بتا دوں کہ چیف جسٹس صاحب نے بہت اچھی بات کی آج. میں اور وہ ایک ہی نقطے پہ سوچ رہے تھے سرپرائزنگلی. یعنی یہ چونکہ جب 2 لوگ اپنا ذہن اپلائی کرتے ہیں ایمانداری سے تو وہ ایک نتیجے پہ پہنچتے ہیں. میں یہ سوچ رہا تھا اس وقت کہ یار یہ جو ہیپ ہیزرڈ باتیں ہو رہی ہیں, کیوں نہ یہ لکھ کے کویسچنز آف لا فریم کر دیے جائیں, ہمیں پتہ ہو سب کو کہ ہم نے کس چیز پہ کورٹ کو اسسٹ کرنا ہے, نہ کہ پیس میل
ہم کو جواب دیا جائے اور جلدی میں پھر کوئی آبویسلی اسسٹنس مل بھی نہیں سکتا. مجھے یاد ہے ایک جج ہوا کرتے تھے یہاں پہ, وہ خواجہ صاحب, ان کا یہ ہوتا تھا وہ بیچ میں سے چیز نکالتے تھے اور پوچھنا شروع کر دیتے تھے. ان کو بھی میں نے یہی کہا تھا کہ آپ نے ایک سوال فریم کیا تو آپ ہمیں پوچھ لیں. تو یہ چیز جو تھی یہ اس وقت میرے ذہن میں چل رہی تھی کہ میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ آپ یہ سارے پوائنٹس لکھ دیں. اس سے قبل کہ میں یہ کہتا, میں بہت ہی مشکور ہوں چیف جسٹس آف پاکستان کا. انہوں نے خود یہ بات کی, انہوں نے کہا آپ نے جو کہنا ہے آپ لکھ کے کہہ دیں. میں نے فوراً ان سے ایگری کیا. میں انفیکٹ آج بھی لکھ کے لایا ہوں, میں ابھی بھی دے سکتا تھا, لیکن میں یہ چاہ رہا تھا کہ یہ چیز ان کی طرف سے آئے. اب ان کی طرف سے آئی ہے, مجھے اور ٹائم مل گیا. میں بالکل لکھ کے ان کے گوش گزار ہر چیز کروں. ایک سیکنڈ ون لاسٹ تھنگ, میں لکھ کے چیف جسٹس آف پاکستان کے یہ تمام چیزیں گوش گزار کروں گا. اور مجھے امید ہے کہ میں نے ان سے جو ریکویسٹ کی ہے کہ وہ بھی اپنے پوائنٹس فارمولیٹ کریں. میں اور چیف جسٹس صاحب دونوں اس وقت اس چیز پہ کنورج کر رہے ہیں کہ جب لکھ کے بات ہوتی ہے, جب رولز آف دا گیم سیٹ ہوتے ہیں, تو پھر آپ کانشنس میں اور قانون میں صحیح نتیجے پہ پہنچتے ہیں. اس سے زیادہ آج کے لیے میرا خیال ہے مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. بٹ آئی ول ٹیک یور کوسچن. جی, آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ بڑے خوش ہیں کہ آپ کو لکھ کے دلائل دینے کا موقع دیا. ایک سابق اٹارنی جنرل کو ایک چیف جسٹس سننے کو گوارا نہیں ہے 2 منٹ یا 5 منٹ, اور آپ کے دلائل کے دوران وہ اٹھ کر چلے گئے. تو اور وہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ کا اس کیس سے تعلق کوئی نہیں ہے, آپ ایک فرد کے وکیل ہیں اور ہم سسٹم کی بات کر رہے ہیں. تو آپ ابھی بھی خوش ہیں؟ میں بہت خوش ہوں. میں چیف جسٹس کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دوں گا, کیونکہ آج جمعے کا دن ہے. جمعے کے دن کورٹ جو ہے وہ جلدی پروسیڈنگ ختم کرتا ہے. اس کے باوجود انہوں نے اتنا زیادہ موقع دیا. عرفان قادر کو آپ کو 10 سیکنڈ بھی دے دیں تو بہت ہوتا ہے, اور اگر عرفان قادر کو آپ 2 منٹ دے دیں تو کئی دفعہ ہوا ہے یہاں اسی کورٹ میں کہ میں نے پورے کیسز کنکلوڈ کیے ہوئے. تو آئی ایم گریٹفل کہ انہوں نے مجھے تقریباً 2 سے 3 منٹ دے دیے, جس کا کہ مجھے آپ نے لے لیے. میں بہت گریٹفل ہوں. حتیٰ کہ وہ ایک اور جج صاحب تھے, انہوں نے بھی بیچ میں سوال کیے, ان کا بھی میں مشکور ہوں کہ انہوں نے تھوڑی دیر کے لیے سوال روک دیا اور مجھے 2 منٹ بات کرنے دیا. اچھا, بینچ کی تشکیل پہ آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ جی, بینچ کی تشکیل پہ. اچھا, بینچ کی تشکیل جو ہے وہ میں آپ لوگوں کی بھی رائے لوں گا, کیونکہ آپ آبزرو کر رہے ہیں, آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کورٹ کا جو امپریشن ہے, کیونکہ یہ انسٹیٹیوشن جو ہے ہم سب کو عزیز ہے. اس انسٹیٹیوشن کو ہم سب چاہتے ہیں کہ یہ ایک ان بائسڈ انسٹیٹیوشن نظر آئے. اس کے لیے آپ لوگوں کی رائے بھی ہم ملوز خاطر رکھیں گے, اور اگر ضرورت پڑے گی کہ انسٹیٹیوشن کا امیج ہم نے انہانس کرنا ہے تو ہم اس چیز پہ بھی بات کر سکتے ہیں کہ بینچ جو ہے اس کا لارجر کمپلیکشن ہو, تاکہ کل کو کوئی یہ بات نہ کرے کہ کچھ ججز نے مل کے سارے ملک کا فیصلہ کر دیا تھا. اس پہ سوچ سکتے ہیں. سر پورے 15-17 ججز ہیں, تو صرف 4-5 ججز جو ہے پورے ملک کے فیصلے کے لیے. یہ میں نے آپ کو جواب دے دیا. سر آپ کو یقین ہے کہ سر آپ کو اسسٹنس کے لیے دوبارہ بلائیں گے؟ جی, آپ کو اسسٹنس کے لیے دوبارہ بلائیں گے جو آج دیکھیں, میں کوئی اپنی ذاتی حیثیت میں پیش نہیں ہو رہا. میں پاکستان کے پرائم منسٹر کی طرف سے پیش ہو رہا ہوں, جو کہ ہائیسٹ فنکشنری ہیں, باوجود اس کے کہ وہ پاکستان کی کسی کورٹ کو جواب دہ نہیں ہے, لیکن رول آف لا کی خاطر, کانسٹیٹیوشن کی خاطر وہ کنسرنس شیئر کرتے ہیں عدالتوں کے. اور انہوں نے, میں سمجھتا ہوں, بہت بڑا سٹیپ لیا کہ انہوں نے مجھے کہا ہے کہ میں جا کے ان کے جو کنسرنز ہیں اور کورٹ کے کنسرنز کو سمجھوں, تاکہ انسٹیٹیوشنز جو آپس میں ہم آہنگی سے چلیں, نہ کہ آپس میں کوئی ان کے درمیان کوئی ناہمواری ہو یا ڈس ہارمنی ہو. اچھا, عرفان قادر صاحب, کہا گیا کہ ہم اوور آل سسٹم کو, نظام کو دیکھ رہے ہیں, لیکن ایک پرٹیکولر کیس جس میں آپ پرائم منسٹر کی طرف سے پیش ہوئے ہیں, اس کے آئی اوز اور پھر ٹرانسفر جو پچھلے فیبری میں ہو گیا تھا, اس تک ججز کا کنسرن تھا. ایک طرف عدالت یہ کہتی ہے کہ ہم اوور آل سسٹم کو دیکھ رہے ہیں, اور پھر ایک پرٹیکولر کیس کے حوالے سے سوال جواب کرتے ہیں. اور سر اس میں نے آپ سے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ آپ کا یہ سوال بڑا اچھا ہے کہ عدالت کو, جو اگر انہوں نے کہا ہے کہ وہ پورے سسٹم کو دیکھ رہے ہیں, تو یہ میں نے ابھی اس سے پہلے میں نے آپ سے کو وضاحت کیا ہے کہ ان کو پورے سسٹم کو ہی دیکھنا چاہیے. اور اگر وہ صرف ایک حصے کو دیکھیں گے
اور باقی کو چھوڑ دیں گے تو پھر میری یہ ریکویسٹ ہوگی ان سے اور التجا ہوگی کہ پھر کچھ مت دیکھیں کیونکہ فائل بھی منگوا لی ہے جی اچھا سر ایک سیکنڈ جسٹ 1 سیکنڈ سر ان کا سوال تھا ٹیرن صاحب کا ایک آ رہا ہوں نہیں ان کی آواز پہلے آئی چلے چھوڑے جی یہ ان کو چھوڑے آپ بولیں آپ نے ایلیگیشن اتنی بڑی لگا دی ہے کہ میں ڈر گیا وزیر اعظم کو تو نوٹس ہی نہیں ہوا تھا جی جی تو آپ کس حیثیت سے پیش ہوں گے سیکنڈ نہیں اس پہ رک جائے نا اس پہ رک جائے نہیں اب 6 سوال آپ کا دوسرا سوال 6 سوال نہیں اس کا دوسرا سوال یہ ہے کہ جب آپ نے جب شو موٹو لیا تو آپ نے کہہ دیا تھا کہ اس کورٹ کی جورسڈکشن ہی نہیں ہے اور یہ تو نیب اور ایف آئی اے تو اسٹیٹ کو جواب دے ہیں پرائم منسٹر کو ہے تو آپ پھر کس کھاتے میں کورٹ کو اسسٹ کریں گے آپ کورٹ کے جو ہے اس پہ باقاعدہ اس پہ اعتراض لگائیں گے یا کوئی اور اس طرح کے قانونی دلائل کریں گے میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ پرائم منسٹر کے کنسرنس کیا ہیں ان کے صرف ایک ہی کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ لا اور کانسٹیٹیوشن اور کورٹ کی کانشنس اس کو انہوں نے سیٹسفائی کرنا ہے ان پہ پابندی نہیں ہے لیکن ملکی مفاد کی خاطر لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس کی خاطر وہ سب سے ہائیسٹ فنکشنری ہیں جو کہ آئین کا اوتھ اٹھایا ہوا ہے تو اس لیے کوشش یہ ہے کہ ان کو اور کورٹ کے کنسرن اور ان کی کنسرن کو سامنے رکھ کے ان جیکسٹا پوزیشن رکھا جائے تاکہ کورٹ کو آسانی ہو ایک صحیح فیصلہ کرنے قادر صاحب ان ٹرانسفر پوسٹنگ میں کیا آپ کے کلائنٹ کا کوئی ہاتھ ہے ان ٹرانسفر پوسٹنگ میں جی اچھا مجھے اس بارے میں بالکل علم نہیں ہے میرا خیال ہے کہ ان کا ہاتھ نہیں ہے لیکن جہاں تک پوسٹنگز اور ٹرانسفرز کا معاملہ ہے پرائم منسٹر جو ہیں وہ ریپوزیٹری ہیں پاکستان کی ایگزیکٹو اتھارٹی کے لہٰذا ایک سیکنڈ ایک شخص جن کے خلاف کچھ کیسز ہوتے ہیں تو اگر وہ ملک کے وزیر اعظم بن سکتے ہیں اگر وہ اہم ڈیسیجنز لے سکتے ہیں تو پھر یہ کہ اگر ان کے دوران میں کہیں پوسٹنگ ٹرانسفر ہو گیا اور کوئی ڈائریکٹ ایویڈنس ابھی تک نہیں آیا کہ انہوں نے انٹرفیئر کیا ہے میں تو کہتا ہوں کہ یہ سپریم کورٹ نے یہاں تک کہہ دیا ہوا ہے کہ اگر ٹرانسفر اور پوسٹنگ میلافائڈی بھی ہو تو عدالتیں اس میں نہیں جائیں گی یہاں تک کہہ دیا لیکن یہاں پہ تو یہ کیس ہی نہیں ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے کوئی میلافائڈی ٹرانسفر جو ہے وزیر اعظم صاحب کے کہنے پہ کی گئی ہے میرے سامنے ابھی تک کوئی شواہد اس طرح کے نہیں ہے اچھا آپ کے کلائنٹ جو ہے استعفیٰ دے دیں اور قانون کا سامنا کریں اور پھر اس کے بعد کوئی بھی اپریہنشن نہ رہے تاکہ کیوں استعفیٰ دے دیں پاکستان میں جتنے وزیر اعظم ہیں جتنی کابینہ ہے سب کے خلاف کیسز ہیں سارے سے اگر استعفیٰ دے دو تو حکومت ہی پھر کبھی نہیں رہے گی یہاں پہ کبھی حکومت بنے گی نہیں اچھا عرفان صاحب یہ جو کورٹ کا انکوائری تھی کہ یہ کیا فریم آف چارج ہو گیا ہے فریمنگ آف چارجز اگینسٹ پرائم منسٹر یہ مائکرو مینیجنگ نہیں ہے فریمنگ آف چارجز کیا سر کورٹ نے پوچھا تھا کہ کیا پرائم منسٹر کے خلاف جو کیسز چل رہے ہیں مظاہر علی اکبر نقوی صاحب ہو چکا ہے کیا یہ مائکرو دیکھیں مینیجنگ کورٹ کے ذہن میں ابھی تک وہ این آر او کیس نہیں نکل سکا آج میں آپ کو این آر او کیس یاد کراتا ہوں وہ ہمیں بتانا پڑے گا ان کو ہم نے اسسٹ کرنا ہے ان کو دیکھیں این آر او کے بارے میں بڑا جنرل امپریشن تھا اس زمانے کی ساری سیاسی پارٹیوں نے جو الیکشن لڑا تھا وہ اس پہ لڑا تھا کہ این آر او بڑی بری چیز ہے در حقیقت این آر او بری چیز تھی یا اچھی چیز تھی وہ ثابت ہو گیا کہ جب این آر او کو ختم کر دیا گیا اور کیسز چلائے گئے تو 80 to 90% کیسز جو ہیں وہ ایکویٹلز میں ختم ہو گئے تھے جب کورٹ کیونکہ کورٹ نے اس کیس پہ ریلائی کرتے ہوئے یہ سسپیشنز کو انٹرٹین کیا ہے جب کورٹ کو ہم یہ بتائیں گے کہ یہ جو سسپیشنز ہیں یہ آلریڈی غلط ثابت ہو چکی ہیں تو انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ یہ کورٹ مجھے بڑی امید ہے یہ ریسیپٹیو کورٹ ہے یہ بڑے آرام سے سنیں گے اور آج تو بہت ٹائم تھا انشاءاللہ 3 منٹ دیے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ اگر مجھے کوئی 3 سے 4 منٹ اگر یہ اور دے دیں تو میرے لیے بہت آسانی ہو جائے گی کہ میں اس کورٹ کو باور کرا سکوں کہ پرائم منسٹر اور آپ کی جو کنسرنز ہیں وہ یکجا ہیں اور دونوں مل کے سارے سسٹم کو چاہتے ہیں کہ وہ اچھے طریقے سے چلے اور اچھا قادر صاحب یہ بتائیں کہ کیا آپ سمجھتے ہیں ججز کے ریمارکس اور آبزرویشنز اور سوالات کی وجہ سے آپ کے جو کلائنٹ کے اوپر مقدمات ہیں ان پہ اثر پڑے گا اور کیا آپ اسے میڈیا ٹرائل سمجھتے ہیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ ججز کو بڑا کیئرفل ہونا چاہیے اپنے ریمارکس میں کئی دفعہ ہوتا ہی ہے کہ ججز جو ہیں پوچھتے نا وہ ان کو ایک سینس آف ہیومر ان میں آتا ہے تھوڑا مذاق ہوتا ہے طنز ہوتا ہے جس سے کہ طنز نہیں ہوتا وہ کچھ لوگوں کا انداز ہوتا ہے لیکن امپریشن یہ ملتا ہے کہ یار وہ ججز نے طنز کر دیا اچھا وہ امپریشن جب ملتا ہے کہ طنز کر دیا تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کس پہ طنز کیا آپ لوگ فوراً سمجھ جاتے ہیں کس پہ طنز کیا
تو اس کا نقصان جو ہے وہ جس پہ طنز ہوا ہے اس پہ اتنا نہیں ہوتا جتنا ججز پہ ہوتا ہے، کیونکہ اس سے کورٹ کی جو نیوٹرلٹی ہے وہ ایٹ لیسٹ ہوتے ہوئے نظر نہیں آتی. کورٹ نیوٹرل ہے لیکن پھر ہوتے ہوئے نظر نہیں آتی. عرفان قادری صاحب، مظاہر علی اکبر نقوی صاحب جو جی. ہیں انہوں نے یہ کہا کہ چالان فرد جرم کیوں نہیں آئے دعا وہ فائل لے کے ہیں، تو یہ پرٹیکولر کیس کے بارے میں سن رہے تھے آپ کے کمنٹ. میرا خیال ہے ان کو چاہیے کہ پاکستان کے سارے کیس منگا لیں جہاں فرد جرم عائد نہیں ہوئے. سمجھے نا، اس میں ہنسی کی بات نہیں ہے. آپ پھر ہنسنا شروع کر دیا. اٹس اے ویری سیریس تھنگ، اٹس اے ویری سیریس تھنگ. کیونکہ پھر سارے کیس منگا لیں. اگر آپ نے یہی دیکھنا ہے پھر آپ اپنے بھی سارے کیس منگائیں، وہ بھی منگائیں، جوڈیشل کونسل کے کیسز بھی چلائیں. وہ بھی چلائیں، سارے چلائیں نا جی. آئی تھنک آپ چونکہ سب ہر وقت ریزن کو ڈھونڈتے ہیں اور میں بھی پچھلے کئی سالوں سے ریزن کو ہی ڈھونڈ رہا ہوں، تو مجھے لگ رہا ہے کہ میں اور آپ جیسے کوئی ایک پیج پہ آتے جا رہے ہیں وقت کے ساتھ. بس سر ہماری عدالت میں آپ کو تحریری دلائل نہیں دینے پڑے. جی این آر او کیس کے ہوئے، لیکن کورٹ تو رلائی ہی این آر او کیس کے اندر دی گئی گائیڈ لائنس. بالکل انشاءاللہ جب میں این آر او کیس پہ جب وہ مجھے موقع دیں گے، اگر دیں گے، ہاں اگر دیں گے، تو میں ان کو انشاءاللہ اس چیز پہ سیٹسفائی کروں گا. کیونکہ این آر او کیس جو ہے نا اس سے جس قدر زیادتیاں کی گئیں پولیٹیکل مائلیج، یعنی پولیٹیکل مائلیج حاصل کرنے کے لیے انوسینٹ لوگوں کو جس قدر تنگ کیا گیا، ایسے بھی کیسز ہوئے جہاں لوگ میرا خیال ہے کہ ان کی جان تک چلی گئی تو وہ تھی. ریویژن کرنے کے لیے تو بعد میں پتہ لگا تھا دے ور انوسینٹ. اچھا ایک آخری بات، ایک سیکنڈ سر، ایک سیکنڈ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. میرے ہمیشہ سے بڑے کنسرن رہے ہیں اباؤٹ دی انوسینٹ. میں ایون جب پروسیکیوٹر جنرل تھا آج سے کوئی 18 سال پہلے، 19 سال 20 سال پہلے، 18 سال پہلے نیب کے، تو میں کبھی بھی پاپولر سینٹیمنٹ کی طرف نہیں جاتا تھا کہ ہر کوئی چاہ رہا ہے کہ جی وہ ہم لوگوں کے خلاف کیسز بنائیں. لوگ کہیں جی بڑے کرپٹ لوگ پکڑے گئے ہیں، جہاں 20 پکڑے جا رہے ہیں ہم 100 پکڑ لیں. میری کنسرن یہ ہوتی تھی کہ جہاں تک ہو حتی الامکان کوشش ہوگی کہ انوسینٹ کو ہم نے نہیں پھنسانا، صرف اپنا اشتہار لگانے کے لیے کہ ہم بڑا کمال کر رہے ہیں. مگر یہ تو آپ مشرف دور کی بات کر رہے ہیں. مشرف دور کی تو وہ اتنے منصفانہ ان کا رویہ تھا ان کی حکومت کا، سر آپ ان کے پروسیکیوٹر جنرل تھے. یہ بالکل، ہاں یہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا، یہ بہت اچھا سوال ہے. میں آپ کو آج بتاتا ہوں کہ جب سنیں جب میں نے یہ شروع کی چیز انٹرنل ورکنگ کے اندر یہ چیز شروع کی اور بہت کنسرن میرا ہوا، میرے لکھے ہوئے نوٹس بھی وہاں موجود ہیں، اگر وہ نکلوا لیں نا اس سے اور کلیئرٹی آپ کو آ جائے گی. تو شروع میں یہاں تک بات ہوئی انٹرنلی کہ ہم تو لے کے آئے تھے پروسیکیوٹر جنرل، ہمیں مل گیا ڈیفینس کاؤنسل. اور اسی چیز پہ جب بہت سارے ڈائریکٹرز نے یہ چیز اٹھائی اور مجھ تک بھی وہ باتیں میرے کانوں تک پہنچیں، تو ایک سیمینار ہو رہا تھا ڈائریکٹرز کا، اس دن میں چیف گیسٹ تھا. تو میں نے ان کو پہلی بات ہی یہ کی، میں نے کہا جی میرے بارے میں آپ لوگوں کو یہ امپریشن ہے کہ میں ڈیفینس کاؤنسل ہوں، یہ امپریشن آپ کا درست ہے. میں ڈیفینس کاؤنسل رہوں گا، اور اگر میں یہ ڈیفینس کاؤنسل کا لبادہ نہیں اوڑوں گا تو آپ کی جو انویسٹیگیشنس ہے اس کی اسکروٹنی میں کبھی صحیح طرح سے نہیں. اور پھر سیاسی انجینئرنگ کیسے ہوگی؟ ٹھیک ہے نا. اچھا اب سیاسی انجینئرنگ کا اس وقت کے پیریڈ میں سیاسی انجینئرنگ نیب استعمال تو ہوتا رہا نا. اچھا اس کے بارے میں کہ نیب کیسے استعمال ہوا، ایسی چیزیں میں زیادہ اس وقت بات نہیں کرنا چاہتا. انکانشیسلی شاید کبھی غلطیاں ہوئی ہوں، یہ نہیں میں کہتا، لیکن بائی اینڈ لارج اس وقت جو نیب چل رہی تھی اس میں جنرل منیر، جنرل شاہد عزیز، ان سے میرا کافی واسطہ تھا اور بڑے کینڈیڈ ہمارے ڈسکشن ہوتے تھے. اور مجھے بہت ایک کمفرٹ لیول ایک آ گیا تھا. شروع میں ان کو یہ تھا، لوگ ان کے کان بھرتے تھے کہ جی یہ وکیل تو پتہ نہیں ایسے ہی سوچتے ہیں، لیکن بعد میں انہوں نے ریئلائز کر لیا تھا کہ بھئی یہ شخص جو ہے جو بھی بات کرتا ہے یہ اپنی اس کی نیک نیتی ہے، یہ آنیسٹلی فیل کرتا ہے. چلیں سر آپ کو دیکھتے ہیں پھر آپ اس سپریم کورٹ میں. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سر. بہت بہت شکریہ. ایک چھوٹی سی بات